ہجری کا یہ جمعہ المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تیئیس جنوری 2025 گزشتہ جمعہ میں بھی نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور بدری زندگی کے درمیان سفر معراج ہے۔ اسراء اور معراج آپ کو کائناتی زمینی حقائق سے، زمینی سابقہ بندوبست سے اللہ تعالیٰ نے اس سفر اسراء میں متعارف کروایا، اور اس کائناتی ڈھانچے کے تاریخی مراحل انسانی زندگی کے اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے علوم افکار سے پھوٹنے والے وہ عملی مظاہر جنہوں نے انسانی معاشروں کو نئے رخ دیے، ان کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، علم کا اضافہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت سارے علوم سے نوازا، عقل و شعور سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اولین و آخرین کے حقائق سے کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ پر کیا گیا، اور اسلام دین حق اور دین فطرت کے علوم و افکار وہ آپ کو اول سے آخر تک کئی مراحل میں آپ کو بتائے گئے دنیا میں، لیکن ان کا بنیادی اور اجمالی تعارف وہ کئی موقعوں پر آپ کو کرایا گیا، جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نزول وحی کا جو پہلا دور اللہ تعالیٰ نے پوری وحی اس سے آپ کو آشنا کروایا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پھر سارے علوم پھر آپ کو وحی کیے گئے۔ قرآن حکیم جو دنیا میں نازل ہونا ہے اس سارے کا مطالعہ اور مشاہدہ کروا دیا گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ مسلسل سفر علم کا، قرب الہی کا، اصل علم وہی ہے جو انسان کو بلندیوں تک پہنچائے، جسمانی اور روحانی ترقی کے سارے مراحل طے کروائے، اور زندگی کے سارے خانے وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں، عالم برزخ میں ہوں یا عالم آخرت میں، ان سب عالموں سے، عالمین سے، ان علوم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آراستہ کر دیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی بھیجی، علم نازل کیا، حکم بھیجا، ما اوحا، جو کچھ اللہ نے حکم بھیجا جو انسانوں کے لیے ضروری، جو اللہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی کے لیے
جس بلندی دماغ کی، بلندی عقل کی، قوتوں کی سربلندی کی ضرورت ہے، وہ سارے علوم و افکار وہ آپ کے دل و دماغ میں منتقل کر دیے۔ اب یہ نزول کا دور تو یہ وحی کے نزول سے شروع ہو چکا تھا، اب اس کی مزید تکمیل وہ ان مراحل سے ہوتی چلی گئی، اور پھر اس کی تفصیلات بعد میں آتی چلی گئی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر جو آپ پر وحی بھیجی، جو حکم بھیجا، اپنے بندے پر جو ہم نے وحی اتاری، جو ان کے مناسب حال، ان کے ذہن اور عقل کی قوتوں کے اعتبار سے جو ان کے لیے ضروری تھا، اللہ نے وہ سارا علم اپنے پیغمبر کو منتقل کر دیا۔ اور اس انتقال علم سے پہلے بڑے بڑے اہل علم سے ملاقاتیں کروائی گئی۔ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان۔ تمام آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 8 پیغمبروں سے ہی آپ کی ملاقات کروائی، اور انہی کا انتخاب کیا گیا، جبکہ تعداد میں تو انبیاء علیہ السلام بہت سارے، لیکن ان نبیوں سے خاص طور پر آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات، ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقاتیں کروا کر کہ یہ انبیاء، ان کا دنیا میں ایک اہم ترین اونچا مقام ہے، ان کا ایک پورا دور ہے، تو شریعت کے مقاصد کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی، علمی بنیادیں، روحانی بنیادیں، اور اس کائنات کے حقائق کی بنیادیں وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ اس لیے اب اللہ کے پیغمبر جب کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دنیا میں رہنمائی دیتے ہیں، تو یہ کلام، یہ گفتگو، یہ اللہ کے پیغمبر کی رہنمائی، یہ سطحی رہنمائی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے سارے حقائق سے آگاہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ کائنات کے جتنے جہان ہیں، ان سارے جہانوں کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، وہ سارا ربط اور تعلق اور حکمت سمجھا دی۔ یہ اسباب و علم کے سارے درجے اللہ جل شانہ نے ساری حکمتیں، ساری دانائیاں، سارے ظاہری اور باطنی تسلسل اپنے پیغمبر کے دل و دماغ میں منتقل کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملکوت کے عجائب، عالم ملکوت کے عجائب، عظمت الہی اور کائنات کی انکشافات، ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا۔ آج دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ذہن، جتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں، وہ کائنات کے مادوں کی تحقیق اور کھوج میں لگے ہوئے، چیزوں کا ربط تلاش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان کائنات کے ذروں کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کے تعلقات کی تلاش کرتے ہیں، ان کے فائدے اور استفادے کے حقائق کو وہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے پرکھتے اور کھولتے ہیں، مسلسل تجربات سے گزر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کائنات ان سے ختم نہیں ہوئی۔ زمینی حقائق، زمین کے اندر اللہ نے کتنی وسعتیں رکھی ہیں، خلاؤں میں کتنی قسم کی قوتیں رکھی ہیں، کائنات کی مادی قوتیں کتنی رکھی ہیں،
اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو ساری بہیمی اور مادی قوتوں پر قابو اور کنٹرول دے دیا۔ اب ان سب پر سوار ہو کر اللہ کے پیغمبر عالم ملکوت کی طرف گئے، غیب کی قوتوں کو بھی مطالعہ اور مشاہدہ کر لیا۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اب کائنات میں عالم ملکوت کا جتنا نظام ہے، بلندیوں کا جتنا کائناتی ڈھانچہ ہے، اللہ نے اس کا مطالعہ کروایا۔ اسی طریقے سے کائنات میں جو نعمتوں کا فیضان، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنا نعمتوں کا فیض کیا ہے، ان سب کا مظہر بھی اپنے پیغمبر کو بتایا۔ اب دنیا میں یہ نہری نظام ہے، پانی انسانوں کو اور کائنات کو میسر ہوتا ہے، جس پانی سے اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر، جہاں اس کائنات کا نظام یہ تکمیل پر پہنچتا ہے، اس کا آخری سلسلہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک اور جہان ہے جہاں کوئی اور فرشتوں کی بھی مخصوص قوتیں وہاں ان کا عمل دخل رہتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور آخری سرحد کی بیری۔ اب یہ کائناتی نظام، یہ زمینی اور آسمانی نظام سے مل کر یہ سدرۃ المنتہا تک اس کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب وہاں بیری کا درخت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس درخت پر اللہ تعالیٰ کے اوپر سے تجلیات، انوار و برکات ہر وقت دنیا میں وہاں اترتے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمانوں میں، اور پھر وہاں سے نیچے اترتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچے، اس آخری بیری کے کنارے تک۔ فرمایا میں نے دیکھا اس کے بیر ایسے ہیں، اس بیری کے درخت کے بیر ایسے ہیں کہ جس طرح حجر کے مٹکے ہیں، قلال حجر، ان ساری چیزوں کی حکمتیں اور فوائد امام الامہ، ائمہ، حکیم ہذہ الامہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی ساری تفہیمات، اس کا سارا معنوی مفہوم، اس کے نتائج اور ثمرات اور فوائد جو اللہ کے پیغمبر کو اس سفر سے حاصل ہوئے، پھر امت تک اس کا، امت کے بڑے بڑے عظیم لوگوں تک اس کا فیضان پہنچا، پھر امت کے ان مدبرین، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ، محدثین اور مفسرین، ان کے ذریعے سے عام انسانوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچا۔ فرمایا سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 4 نہریں ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں، تسنیم اور سلسبیل، اور 2 نہریں ظاہری ہیں جن میں ایک نیل اور فرات۔ اب نیل اور فرات، اب یہ فرات تو یہ عراق اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے، اور نیل ادھر سے افریقہ سے نکلتا ہوا سوڈان سے نکل کر مصر کی سرزمین کو آراستہ اور آباد اور شاد کرتا ہے، دریائے نیل۔ تو گویا نیل اور فرات کے اصل جو ان کے دھانے ہیں، جو ان کا منبع ہے، جہاں سے اللہ جل شانہ ان کا ظاہری فیض کی دنیا میں جو اترتا ہے، اپنے نبی پاک کو وہ فیض بھی دکھایا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی طاقتور قوتیں ہیں، آج بھی وہ نیل و فرات کے ان مراکز کے قبضے اور کنٹرول پر لگی ہوئی۔ اب سوڈان جہاں سے سونے کے
ذخائر کروڑوں کی تعداد میں نکلے، خربوں کی مقدار میں، جن کی قیمت بنتی ہے، وہاں آج دنیا کی ظالم قوتوں نے افریقی قوم کے اس غریب وطن کو جہاں سے سونا اگلتا ہے، اب اس کو انہوں نے بنجر بنا دیا۔ لوگوں کا قتل عام، عراق کو دیکھ لیں جو فرات کی سرزمین ہے، آج وہاں قتل و غارت گری اور قبضے ظالموں اور متکبروں کے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان علاقوں کی اہمیت، یہاں بسنے والی اقوام کی اہمیت، ان کی قومی اور اجتماعی ذمہ داریاں، اگلے دور میں ان کو کون رہنمائی دے گا؟ نیل و فرات سے پیدا ہونے والی تہذیبیں، یہ تہذیبیں کہاں جنم لیتی ہیں؟ یہ دریاؤں کے کنارے پہ جنم لیتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی کی تاریخ، اپنی زندگی کے سماجی اعمال، معاشی اعمال، سیاسی اقدامات، قومی نظام، دھرتی کے اندر ان کا کردار، وہاں کا زرعی ڈھانچہ، وہاں کی زندگی کی تاریخ مرتب کر کے ہر قوم اپنا ایک دور پیدا کرتی ہے، وہاں کے مسائل ان کو حل کر کے اسے نئے دور میں منتقل کرتی ہے۔ اب یہ زمانہ آ رہا ہے امام الانبیاء کا، یہ دور آ رہا ہے دور محمدی، جادہ قویمہ محمدیہ کا دور آ رہا ہے کہ اب سارے انبیاء کے جتنے فیضان تھے، جو چھوٹی چھوٹی دریاؤں، ندی نالوں کی شکل میں تھے، اب اللہ جل شانہ نے وہ سارے ندی نالے، وہ سارے علوم انبیاء علیہ السلام کے، اب وہ سارے جمع ہو گئے۔ ایک بڑا دریا ہے، سمندر ہے، قلب نبوت محمدی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے علوم اور ان کے فیوز و برکات کو جمع کر کے یہاں منتقل کر دیا۔ اب باطنی نہریں جن کا رخ جنت کی طرف ہے، عالم آخرت کی طرف ہے، سلسبیل اور تسنیم کی نہریں جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں، سورۃ الدہر میں سلسبیل کا ذکر کیا، وہ چشمہ جو سدرۃ المنتہا سے پھوٹتا ہے اور جس کا جنت کی طرف رخ ہے، دنیا میں حق زندگی بسر کر کے جانے والے، کائنات کے سچے اور صحیح علم سے اپنے دل و دماغ اور اپنے اعمال اور اپنی زندگی کو استوار کر کے جانے والے، ان کو اللہ جل شانہ ان باطنی نہروں کا فیض عطا فرمائے گا۔ اب دنیا کا فیض، جو قومیں اپنی ترقی کا سامان چاہتی ہیں، ان کے لیے نیل اور فرات کا یہ دور، اب یہاں سے چونکہ فرات سے ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت وابستہ ہے، اور نیل سے بھی انہی انبیاء علیہ السلام کے اگلے دور کے اقدامات وابستہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک پورا دور جو مصر میں گزرا، اب یہاں سے نئی زندگی کے ادوار ہیں، تو اللہ کے پیغمبر ان کا مطالعہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آ رہے ہیں، باطنی نہروں کو، تسنیم اور سلسبیل کو بھی دیکھ کر چک کر آ رہے ہیں، اور ظاہری نہریں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سدرۃ المنتہا پر بتائیں، نیل و فرات کی، اب یہاں سے قومی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا ایک اگلا دور جو آپ کی رہنمائی سے پیدا ہوگا، اس کی طرف رہنمائی ہے۔ تو عالم ملکوت جہاں سے کائنات کے حقائق وجود میں آتے ہیں، ان حقائق کا علم جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جب عالم بالا تک پہنچا تو سمیت سریر الاقلام، قلم فطرت جو انسانی کائناتی زندگی کی وہ تقدیر لکھ رہا ہے، جو قلم کائناتی حقائق کی تقدیر مرتب کر رہا ہے، اس علم کو بھی مرتب کرنے والے ادوار، فرمایا میں اس کی آہٹ سن رہا تھا جب قوموں کی تقدیر لکھی جا رہی،
ان کے حالات لکھے جا رہے ہیں، ان کے اگلے دور کا مستقبل ان کا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تک بھی رسائی دی۔ اب یہ قوموں کا مستقبل کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ اب اتنا بڑا عظیم لیڈر، اتنا بڑا عظیم رہنما، جس کا مطالعہ اور مشاہدہ یہ صرف ایک قوم کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، اس نے دنیا کے سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور دنیا کے سارے مصلحین، سارے حکماء، سارے مفہمین، دنیا کے سارے عقل مندوں کی عقلوں کو اللہ نے جمع کر کے اپنے پیغمبر کو عطا کر دیا۔ اب اتنا بڑا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہم نے اس نبی کے علم سے، اس نبی کے فیض نبوت سے اس امت نے کیا حصہ پایا، ہم نے کیا حاصل کیا؟ اب یہ قرآن اور یہ حدیث اور اس کی تشریحات جو امت کے علماء نے مرتب کر دی ہیں، اولیاء اللہ نے جن کو بیان کر دیا ہے، آج دنیا کے مسلمان ان علوم سے کیا استفادہ کر رہے ہیں، ان سے زندگی کی کیا رہنمائی لے رہے ہیں۔ اب قرآن حکیم ہمیں منظم اور مرتب شکل میں پورا عملی نظام دیتا ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے علوم سے کیسے فیض حاصل کرنا، کیسے رہنمائی لینی۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان شریف رکھا گیا کہ جس میں امت کو دینی، روحانی اور اجتماعی سرگرمیاں دی گئی کہ تم اپنی زندگی کو سچے اور صحیح علم اور عمل سے جوڑ دو۔ اب اپنی مرضی اور خواہشات پر عمل مت کرو، کیونکہ تمہاری عقل تو تھوڑی، تمہارے تجربات تو بہت تھوڑے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو تمہیں عظیم تجربات دے کر جا گئے، جو عظیم رہنمائی دے کر گئے، تو آج یہ امت پھر کیوں گمراہ ہے؟ آج پوری دنیا کے مسلمان راستہ گم کر گئے، ہدایت، ہر مسئلے میں ناکام، معیشت میں یہ تباہ و برباد، اخلاق ہمارے تباہ و برباد، علم سے ہم دور ہیں، اجتماعی زندگی ہماری کوئی نہیں، چار بھائی مل کر اکٹھے ایک گھر نہیں چلا سکتے، ایک دکان نہیں چلا سکتے۔ دنیا کی غیر مسلم قوتیں اپنے اندر کم از کم دنیا کے درجے کی صلاحیتیں پیدا کر کے آج دنیا میں ایجادات کر رہے ہیں، دنیا ان کی محتاج بن گئی، اور آج امت مسلمہ اپنی صلاحیت، اپنی اہلیت، اپنی حیثیت کو گم کر بیٹھی ہے، ضلال مبین میں مبتلا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اس وقت انسانوں کا کیا حال تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سارے انسان اس ضلال مبین میں مبتلا تھے، بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان پھر ایک نئی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ چیزیں ساری موجود ہیں، وسائل سارے دنیا میں موجود ہیں، لیکن آج بحران ہی بحران، قوموں کے بحران۔ آج دیکھیں ہر قوم بحران ہے، ہر قوم کے اندر مسائل، بھوک ہے، غربت، فرق، قوموں کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج اس کائناتی نظام سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، ان کی علم اور عمل میں ترقی پیدا ہو، کمالات پیدا ہو، آج سوال ہی سوال ہے۔ جو کمال ہے جہاں وہ طبقوں کا کمال ہے، انسانوں کا کمال نہیں۔ تو اللہ کے نبی سارے انسانوں کو کمال کی طرف منتقل کرنے کے لیے آئے، اس لیے فرمایا یہ جو 12 مہینے اسلام نے اس پورا سال رکھا ہے، اس سال کے اندر تمہاری مختلف سرگرمیاں، اس میں علم اور عقل کی بنیاد پر تمہیں اختیار دیا گیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے لیل و نہار کے بہت سارے اوقات تم بسر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات میں ہمیں باؤنڈ کیا، پابند کر دیا۔ اب نماز کے 5 وقت نماز کے اوقات ہیں، فرمایا باقی سارے اپنے کام کاج کرو، لیکن نماز کے 5 وقت
یہ تم پوری عبادت کا دور، مساجد کا دور. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں آپ نے سفر مکہ مکرمہ سے شروع کیا، مسجد حرام سے. وہ عبادت کا مرکز، پوری دنیا کی قوموں کو جمع کرنے کا مرکز، پوری دنیا کی قوموں کو اہلیت صلاحیت منتقل کرنے کا مرکز ہے. اب عبادت کے اس مرکز سے دوسرے عبادت کے مرکز میں جا رہے ہیں جو بیت المقدس ہے. وہاں نبیوں کی امامت کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی امامت اور قیادت کر رہے ہیں. وہاں سے پھر عالم بالا میں عرش عظیم تک پہنچتے ہیں. اب جو ساری عبادت گاہوں کے اندر روحانی قوتیں کہاں سے آ رہی ہیں، رحمتیں اور تجلیات کہاں سے آ رہی ہیں، وہ اللہ کے عرش سے آ رہی ہیں. اب وہاں تک کا سفر طے کر کے جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں کہ بندوں کو مسجد حرام سے، مسجد اقصی سے، عالم کائنات کے ان سارے مثبت قوتوں سے جوڑتے ہوئے، آسمان کی قوتوں سے جوڑتے ہوئے عرش عظیم کے جا کے تابع کر دیتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں جب ملاقات ہوئی، اب یہ ملاقات ہے ایک حبیب کی. الا وانا حبیب اللہ، اور میں دیکھو میں اللہ کا محبوب، حبیب اللہ. خلیل اللہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام، اور حبیب اللہ بھی ہے. اللہ کے پیغمبر کو پچھلے نبیوں کی ساری صفتیں بھی ملی، وہ حبیب اللہ بھی ہے اور خلیل اللہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. اب اللہ جل شانہ اور آپ کے درمیان فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا. اب قرب کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہیں. اب اللہ کی عدالت میں، بارگاہ میں، تجلیات اور رحمتوں کے نزول میں اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچتے ہیں. وہاں گفتگو کیا ہوئی، وہاں کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوئی. کچھ باتیں تو ہمیں بھی بتائی گئی، اور بتائی نہیں سمجھائی گئی، سمجھائی بھی نہیں سکھلائی گئی. اب وہ باتیں کیا ہوئی، سب سے پہلے جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کیا پیش کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تیری بارگاہ میں آج میں رب العالمین کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا، ہدیہ لے کر آیا، گفٹ لے کر آیا. بڑی جگہ پر جاتے ہیں تو خوبصورت ترین گفٹ لے کر جاتے ہیں. اب اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ عندہ مفاتیح الغیب، اس کے پاس تو غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ سب کو دیتا ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اور میں اللہ آج تیرے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جو میرے پاس ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مقام ابدیت. ابدیت لے کر آیا ہوں، بندہ بن کے آیا ہوں، غلام بن کر آیا ہوں، فرما بردار بن کر آیا ہوں، مسلمان بن کر آیا ہوں. اب کیا ہے کہ میں ہر قسم کی عبادت صرف اب تیری عبادت کروں گا. پہلی بھی تیری عبادت تھی، اب قیامت تک تیری عبادت ہوگی. اب عبادت صرف اللہ کی ہے. یہ وہاں بھی سبق سنا کر آئے، پہلی زندگی میں بھی امت کو یہی سبق سنایا اور ساری زندگی یہ سبق پڑھاتے رہے اللہ کے سارے نبی کہ تم نے کیا کرنا ہے. مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ یا قوم اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، ہر نبی یہ سبق پڑھا کر گیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم اور معبود نہیں. تو اب اللہ کے پیغمبر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں کہ میں بندگی کا مظہر بن کر آیا ہوں،
میں خود ہی تحفہ بن کر آیا ہوں۔ جب بندہ بندہ بن جاتا ہے تو یہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں تحفہ اور گفٹ بن جاتا ہے۔ جب یہ بندہ بنتا ہے، التحیات للہ، ساری قولی عبادتیں، زبان کی ہر گفتگو اے اللہ تیری منشا اور مرضی کے مطابق ہوگی۔ التحیات للہ، قوت گویائی کا استعمال صرف تیری ذات اور تیری عظمت و جلال کی بڑائی اور کبریائی کے لیے ہوگا۔ التحیات للہ، ہم زبان سے جب بھی کوئی گفتگو کریں گے، اب جب بھی زبان سے جو کلام نکالیں گے، جب بھی کوئی گفتگو ہوگی ہماری، اس کے ذریعے سے ہم تیری عظمت و جلال کی بلندیوں اور عظمتوں کے سارے زینے طے کرتے چلے جائیں گے۔ انسان کا قول یہ عبادت بن جائے، اور میں قول کو، زبان سے نکلنے والی گفتگو کو عبادت بنانے کے لیے آیا ہوں۔ آج تاجر زبان سے کیا گفتگو کرتا ہے، ایک پروفیسر ڈاکٹر کیا گفتگو کرتا ہے، آج امت مسلمہ کا اینکر پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر کیا گفتگو کرتا ہے، اسمبلیوں کے ممبران اسمبلی میں جا کر کیا خطابات کرتے ہیں، ان خطابات سے اللہ کی عبادت کی کون سی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ دنیا میں بندے بن کر گفتگو کریں۔ اللہ کے پیغمبر تو محمد الرسول اللہ کا بندہ بن کر گفتگو کریں، اور اس کے امتی شیطان کا بندہ بن کر گفتگو کریں، دنیا کے ظالموں کا بندہ بن کر گفتگو کریں۔ ان کی زبان سے جو جملے نکلیں وہ جملے کسی مخلوق کے نقصان کے نکلیں، یہ کون سی بندگی کر رہے ہیں؟ فرمایا تحیات للہ، ساری قولی عبادتیں، صبح بولوں گا تو تیرے لیے، شام کو گفتگو کروں گا تو تیری رضا کے لیے، بیوی سے گفتگو کروں گا تو تیری منشا اور مرضی کے لیے، بچوں سے کلام کروں گا تو ان کی ترقی اور تیری رضا کا راستہ ان کو منتقل کرنے کے لیے۔ اب یہ عبادت ہے، قول عبادت بن جائے، یہ گفتگو عبادت بن جائے، یہ مسلمان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی مجلس میں لوگ جاتے تھے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول مل جائے۔ آج ہماری زبان پر کوئی کنٹرول نہیں، جس کو دیکھو جو زبان میں آتا ہے گفتگو کرتا چلا جاتا ہے، رشتے توڑ دے، خاندان توڑ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دے، ایک ایک کلمہ جو زبان سے نکالتا ہے اس کی کیا تاثیرات۔ آج انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیغمبر پہلی بار بارگاہ رب العالمین میں جو پیش کرتے ہیں، التحیات للہ، اے اللہ ساری قولی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قول کے بعد پھر عمل ہے، صلوات، صلاۃ اسی سے نکلا ہے کہ جتنے ہم عمل کریں گے، حرکت کریں گے، ہر عمل، ہر حرکت تیری منشا اور مرضی کے تابع ہوگا، تیرے قانون اور حکم اور علم کے تابع ہوگا۔ والطیبات، اور جو مال کمائیں گے، جو نعمت چیز ہمارے پاس ہوگی وہ بھی تیرے لیے خرچ کریں گے، جہاں تیری منشا اور مرضی ہوگی وہاں خرچ کریں گے۔ تو تینوں قسم کی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، یہ صرف اللہ کے لیے۔ اب اللہ کی خدمت میں جب ابدیت کا یہ اعلان کر دیا تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا، جو آپ تحیات میں پڑھتے ہیں، ذرا پڑھ دیں تحیات سارے لوگ، اونچی آواز سے پڑھ دیں، کوئی بات نہیں۔ والصلوات والطیبات، جب ابدیت کا مظہر بن گئے اللہ کی طرف سے جواب آیا، جب آپ میرے بندے بن گئے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر بھی سلام ہو، قیامت تک آپ پر سلامتی ہو، آپ کے ہر قدم پر سلامتی ہو، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ہر اقدام میں السلام علیکہ ایہا النبی، آپ مکہ واپس جائیں تو آپ پر سلام،
پہاڑوں پر چڑھے بدر و احد میں تو وہاں سلام، میدان بدر و احد میں اترے تو وہاں آپ پر سلام، قوموں کی قیادت ہو، اقتدار اور خلافت کے منصب پر کرسی پر بیٹھے تو وہاں آپ پر سلام، جو آپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی جائیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تین انعام اللہ نے واپس کیے، تین عبادتیں پیش کی تو تین انعام ملے۔ پہلا انعام سلامتی کا، السلام کا، اور دوسرا ورحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت ہو آپ پر، وبرکاتہ، اور اللہ کی ساری برکتیں بھی آپ پر ہی اترے، آپ کے واسطے سے اب دنیا میں تقسیم ہو۔ اب یہ تین انعام مل گئے تو اللہ کے رسول نے جب اللہ کی طرف سے سلام آیا تو فوراً اللہ کے پیغمبر تو نمائندہ بن گئے تھے، کر گئے تھے میرے اور آپ کے، تو وہاں کیسے بھول سکتے ہیں؟ فوراً زبان رسالت سے یہ جملے نکلے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تو نے تو مجھے سلامتی عطا کی، میں تو قیامت تک آنے والے اپنے آخری امتی کو بھی ان تینوں انعاموں میں شامل کرتا ہوں، ان تینوں عبادتوں میں بھی ان کو شامل کرتا ہوں۔ اب یہ عبادت کا دور ہے، اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنے کا دور ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا ہمارا؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، التحیات ویسے نہیں پڑھنی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ یہ عرش عظیم پر امام الانبیاء پڑھ کر آئے تھے، اللہ کا جواب تھا، اور پھر نبی کا جواب الجواب تھا، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر خود گواہی دیتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ ساری عبادت کے مرحلے طے کر لیے، اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہر میدان میں اعلان کریں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہر بندے نے ہر موڑ پر ہر جگہ پر گواہی دینی ہے۔ یہ سفر معراج کی کلمے ہمیں نماز میں یاد کرائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے تحیات ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یاد کروائی، ایک ایک بچے کو بڑے کو سب کو یاد کروائی۔ آج ہمیں بھی یاد ہے، پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن اثر آتا کوئی نہیں۔ فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اللہ کے پیغمبر اپنی رسالت کی عرش عظیم پر بھی گواہی دے کر آئے کہ وہاں بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، زمین پر بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے سب کو چھوڑ دیا، ایک اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے سلسلے کو ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں اس سلسلہ طیبہ سے کامل تعلق اور ربط نصیب فرما دے، اور ہماری نماز اور ہماری زندگی اور عبادت معراج کا مظہر بن جائے اور نبوت سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔